بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک وہ شعر ہے کسی شاعر کا، صدیق جان صاحب، کہ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں کوئی عیب چھپا ہے شاید، میں جس کو بھی چھو لیتا ہوں وہ میرا نہیں رہتا۔ نون لیگ کی قسمت ایسی ہے جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا جیڑا کٹو ہی لا لے۔ فیصلہ ساز کہہ لیں یا وہ لوگ جو ان لوگوں کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں، یہ حکومت مسلسل ان کے لیے امبیرسمنٹ کا سامان جو ہے وہ پورا کیے ہوئے ہے۔ آئی ایم ایف کی ڈیل کا معاملہ ہو، تاخیر پہ تاخیر ہو رہی ہے، اور جو رول اوور پیمنٹس سعودی عرب کے ساتھ ہوں، یو اے ای کے ساتھ ہوں، چائنا کے ساتھ معاملات ہوں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی۔ دیکھیں، آپ کو میں ایک ضرور چیز کہوں گا، آپ نے ایک یوٹیوب پہ دیکھنا ہے یا گوگل کرنا ہے، آپ کو ڈیلی موشن پہ مل جائے گا، کیونکہ انہوں نے شاید یوٹیوب بین تھا۔ 2014 میں شاید یہ ہوا تھا کہ یہ خبر چلی تھی کہ چنیوٹ والی سائڈ پہ نا کوئی لوہا نکل ہے، لوہا، پتہ نہیں تانبا، پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہے۔ اس وقت ایک تقریب ہوئی تھی جس میں میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں گئے تھے۔ وہ اس پہ مجھے بات جو آپ نے کہا نا، جس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ چیز، تو اس میں نا صحافی بہت زیادہ اکٹھے تھے۔ ایک صحافی نے میاں صاحب کہا، میاں صاحب اللہ نے آپ کو اس قوم کا باپ بنا کے بٹھا دیا۔ ایک صحافی نے کہا، میاں صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا ہوا ہے کہ آپ جس چیز کو مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے، تو ایسے بھی آپ نہ کہیں۔ اچھا نہیں، وہ اب اس میں مجھے ایک جملہ جو ہے وہ یاد آ گیا۔ میاں صاحب جب اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے یا وہاں پہ گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑا ایک جملہ انہوں نے کہا، جہاں پہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ہمارے بالکل نیچے لوہے کا ایک دریا بہہ رہا ہے۔ تو یہ ان کا بڑا ایک یادگار جملہ تھا۔ اور اس میں نا شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میاں صاحب بس آپ اتنا پتہ نہیں تانبا اور پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہے، تو میاں صاحب بس آپ ایک پروگرام رکھیں گے ہم، اور آپ کشکول کو یوں کر کے ہاتھ سے چھوڑیں گے اور کشکول نیچے آگے ٹکڑے ٹکڑے، وہ بڑی تقریر سننے والی ہے۔ دیکھیں اس وقت نا یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ چکی ہے، ان کو بڑا مہنگا پڑا ہے اس حکومت کو لانا۔ دیکھیں انہوں نے جو دعوے کیے تھے نا وہ سب جھوٹ پہ مبنی تھے، انہوں نے سب فراڈ اور دھوکہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اب اسٹیبلشمنٹ اتنی بھی سادی نہیں ہے، اتنی بھی بھولی نہیں ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے ان کو یہ دعوے کر لیے۔ مثلا میاں نواز شریف صاحب جب واپس آ رہے تھے تو اس سے پہلے وہ سعودی عرب گئے، اور دعویٰ کیا گیا کہ میاں صاحب سعودی عرب گئے ہیں اور بڑے معاہدے ہو گئے ہیں، بڑی ڈیلیں ہو گئی ہیں۔ اچھا، جب یہ پی ڈی ایم 1 آئی تھی نا 2022 میں، تو 3 صحافیوں کے ذریعے 4-5 خبریں لگوائی گئی تھیں، جس کے مطابق یہ تھا کہ دنیا بھر سے $40 ارب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ $40 ارب کی انویسٹمنٹ، ایگزیکٹلی، یعنی اس وقت 80-85 ارب ڈالر قرضہ تھا، اور آدھا جو قرضے کا وہ انویسٹمنٹ انہوں نے آ رہی ہے۔ پی ڈی ایم آ گئی، انہوں نے کہا جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلان ہو گیا، ٹائم انہوں نے گزار دیا۔ اب یہ ان کو 5 سال کے لیے مسلط کر دیا گیا۔ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، انہوں نے دعوے یہ کیے کہ ہم سعودی عرب سے اتنا لے آئیں گے، یو اے ای سے اتنے لے آئیں گے، قطر سے اتنے لے آئیں گے، چائنا سے اتنے لے آئیں گے۔ سر قطر میٹر نہیں کرتا اس میں، تینوں ملکوں سے ان کو انکار ہو گیا، اور انکار کس بات پہ ہو گیا؟ یا انکار نہیں بھی ہوا تو کم از کم اب تک انہوں نے لکھ کے نہیں دیا آئی ایم ایف کو، یا آئی ایم ایف کو یقین دہانی نہیں کرائی۔ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے نا وہ ابھی تک ہمارا فائنل نہیں ہو رہا، کیونکہ 6 سپٹمبر تک جو شہباز رانا صاحب، مہتاب حیدر صاحب سب رپورٹ کر رہے ہیں کہ 6 سپٹمبر تک کا تو شیڈول آ گیا، اس میں پاکستان نہیں ہے۔ اور شہباز رانا صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ سپٹمبر سے آگے اکتوبر میں معاملہ چلا جائے، اور شہباز رانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر اکتوبر میں گیا تو پھر منی بجٹ آپ کو لانا پڑے گا، پھر چیزیں اور زیادہ خراب ہوں گی۔ اور منی بجٹ کے حوالے سے اگین وہ نصرت صاحب کی ذکر آ جاتا ہے۔ نصرت صاحب نے گزشتہ جو آخری پروگرام تھا جمعرات کا، اس میں یہ کہا تھا کہ اگر منی بجٹ آیا تو پھر لکھ لیجئے اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ نہیں ہوں گے۔ بالکل۔ اچھا، اب ان کے خلاف بھی چیزیں کافی شروع ہو گئی ہیں اورنگزیب صاحب کے خلاف، لیکن یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اورنگزیب صاحب کو ہٹاتے ہٹاتے سارے ہی نہ ہٹتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کے لیے ہم نے آئی ایم ایف کو بتانا ہے کہ جناب آپ ہمیں اتنے پیسے دیں گے، تو ہم نے جو اس ایک سال میں، یعنی 1 جولائی 2024 سے لے کے اور 30 جون 2025 تک، اس ایک سال میں ہم نے جو بیرونی قرضے دینے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس یہاں سے پیسے آئیں گے، اور اس میں ہم نے کہا ہوا ہے کہ $12.5 ارب جو ہے وہ چین، سعودی عرب اور یو اے ای کا یہ رول اوور ہو جائے گا، ری شیڈول ہو جائے گا، یعنی وہ مؤخر کر دیں گے، جو ہمیں پیسے ان کو دینے وہ نہیں لیں گے ہم سے، ہمارا برڈن کم ہو جائے گا، برڈن کم ہو جائے گا۔ ابھی تک وہ چیز ریٹرن نہیں دے رہا یو اے ای، سعودی عرب اور چائنا۔ اورنگزیب صاحب گئے، ادھر سے بھی انکار ہو گیا ہے چائنا سے۔ انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے انرجی کے حوالے سے، آئی پی پیز کے حوالے سے پیسے دینے، اس پہ بھی ان کو کوئی کمٹمنٹ نہیں ملی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ہم کمرشل بینکوں سے لے لیتے ہیں، وہ بھی ابھی تک نہیں مل رہے۔ دیکھیں
اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے. وہ ظاہر ہے انہیں فکر ہے کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام نہ ہوا یا جتنا آئی ایم ایف پروگرام ڈیلے ہوگا اتنا زیادہ نقصان ہوگا, تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس ساری صورتحال میں ان کے جو دعوے تھے وہ جھوٹ تھے. مثلا میاں صاحب گئے چائنا, پتہ نہیں کوئی اپنے علاج کے لیے گئے یا پتہ نہیں کسی اور کام کے لیے گئے, فیکٹریوں کے دورے وغیرہ کر رہے تھے, وہ انہوں نے یہاں چلا دیا, وہ بڑے بڑے معاہدے, ان کی کسی ایک آفیشل سے بھی وہاں ملاقات نہیں, ایسے ہی ہے, کسی نے ٹائم ہی نہیں دیا. میاں صاحب جب گئے ادھر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہاں, وہ پھر خبریں آ گئی تھی وہ اپنے کسی کاروباری مقصد کے تحت گئے ہوئے تھے اپنے پوتے کے ساتھ, ظاہر ہے اس کو سکھا رہے تھے کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. ہاں بالکل. دیکھیں ٹیکس ہدف ہے تو وہ ان سے پورا نہیں ہو رہا, ایکسپورٹس ہیں تو وہ نہیں بڑھ رہی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کی تاریخی کمترین سطح پر ہے, مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. باقی چھوڑیں یار, جو پاکستان کے اندر چیزیں چل رہی ہیں ان کو یہ تباہی اور بربادی کی طرف ڈال رہے ہیں. مثلا آئی ٹی ایکسپورٹس $3 ارب جی کی آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں, اور انڈیا کہاں پہ پہنچ گیا $200 ارب پہ. اور آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ملک میں, صرف چند لوگوں پہ تنقید کو روکنے کے لیے آپ نے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر دیا, آپ نے تباہ اور برباد کر دیا, آپ نے لاکھوں نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا, لاکھوں چولہے جو ہیں حکومت کی صرف اس ضد کی وجہ سے. اور میں آپ کو بتاؤں, درخواست ہے عامر فاروق صاحب سے, بہت بہت عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ حکومت کی ہر بات مانیں, آپ ہر فیصلہ حکومت کے حق میں دیں, آپ ہر فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف دیں, لیکن یہ جو کیس فائر وال والا آپ کے پاس حامد میر صاحب لے کے گئے ہیں ایمان مزاری کے ذریعے, اس کے ساتھ وہ نہ کریں جو آپ باقی کیسوں میں حکومت کے ساتھ ایک پیار محبت والا سلوک کرتے ہیں. کیوں؟ 25 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کے فیوچر کا معاملہ ہے. اور آپ دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کو یہ گالیاں دیتے ہیں یہ حکومت والے. آئی ایم ایف نے 37 ماہ میں دینا میں $7 ارب, اور آپ کو پتہ ہے عمران خان کے جانے کے بعد سالانہ جو ہمارے ریمیٹنسز کم ہوئے وہ تقریباً $5 سے $7 ارب ہیں. یعنی جو آئی ایم ایف نے ناک سے لکیریں ہم سے نکلوا کے اور ہمیں 3 سال میں دینا ہے, 3 سال اور 1 ماہ میں, وہ 1 سال میں اوورسیز پاکستانیوں میں بھیج رہے تھے. لیکن ان کی نفرت اوورسیز پاکستانیوں سے, اس لیے وہ اب ریمیٹنسز نہیں بھیج رہے, باوجود اس کے کہ پچھلے 2 سال میں جو برین ڈرین ہوا ہے. ایسے ایسے لوگ پاکستان سے چلے گئے ہیں, ایسے ایسے نوجوان چلے گئے ہیں, ڈاکٹرز, انجینئرز. اور ابھی دیکھ لیں جو پی ڈبلیو ڈی کو بند کر رہے ہیں تو وہ انجینئرز پاکستان میں تو نہیں رہیں گے نا. مجھے ایک انجینئر ملا جو کہ کسی سولر کی کمپنی میں کام کر رہا تھا, وہ بڑا بریلینٹ تھا انجینئر, اس کو آسٹریلیا لے گیا ہے اور اس کا ٹوٹل 50, 60, 70 ہزار روپے لگا جیب سے, باقی سب آسٹریلیا نے کیا. یہ برین ڈرین نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ اب یہ جو آپ نے پی ڈبلیو ڈی بند کیا جس میں 1300 سے زیادہ انجینئرز ہیں جن کے 30, 35, 40 سالہ تجربہ ہے, جنہوں نے سکھانا تھا آگے جونیئرز کو, اب وہ سارے جائیں گے پاکستان سے باہر جائیں گے. آپ پی ڈبلیو ڈی بند کر رہے ہیں, وہ سارے پاکستان سے باہر جائیں گے, تو آپ کا ایک انسٹیٹیوشن بند ہو جائے گا. یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ کے ہاسپٹلس سرکاری جو ہیں اس میں سے کمپیٹنٹ پروفیسرز, ایسوسیٹ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسرز, سینئر رجسٹرارز, آپ کے ایف سی پی ایس جو ہیں اسپیشلسٹ, وہ سارے چھوڑ جائیں, اور آپ کی جو نئی لوٹ آ رہی ہے اس کو سکھانے والے کوئی نہ ہو. اور پھر خاص طور پہ دیکھیں اس میں جو اہم معاملہ ہے, جو انفراسٹرکچر کی کو اچھا ایک انفراسٹرکچر جو ہے اس کو گارنٹی کر رہے ہوتے ہیں جو ادارے, وہ ادارہ ہی آپ ختم کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد جس طرح پھر وہی ہوگا جس طرح کی سڑکیں ہم نے خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں اور سندھ میں دیکھی ہیں, اسی قسم کا انفراسٹرکچر پاکستان میں بن رہا ہوگا, اور اسی قسم کی. اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ باقی تو چھوڑیں, سعودی عرب نے نئی انویسٹمنٹ تو کیا کرنی تھی, ایک تو وہ ڈیفر جو ہم نے کہا ہے کہ قرضے کر دیں وہ نہیں کر رہے, اور اگر کر دیے ہیں تو وہ ابھی تک انہوں نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی نہیں کرائی. جو خان کے دور میں ڈیفر پیمنٹ پہ آئل فیسلٹی تھی وہ بھی واپس لے لیا, تو بات ختم ہو گئی. اگر ان کو سعودی عرب سے بھی انکار ہو گیا ہے, مجھے وہ عظمت سے شیخ صاحب کی بات یاد آ گئی. ایک کیس آیا شاید نون لیگ کے کسی بندے سے ریلیٹڈ تھا کہ اس کی نا بیل ریجیکٹ ہو گئی تھی نیب کے کیس میں نا لاہور ہائی کورٹ سے, اور اس وقت لاہور ہائی کورٹ مشہور تھی کہ شریف خاندان بیل ملتی ہے. انہوں نے اس وکیل کو کہا, وکیل صاحب اگر آپ کو لاہور ہائی کورٹ نے بھی بیل نہیں دی نا پھر آپ کی بیل بنتی نہیں ہے. اگر سعودی عرب نے بھی ان کو انکار کر دیا نا, اور یہ جھوٹ بولتے رہے, غلط بیانی کرتے رہے, ہمارے بڑے تعلقات ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, سارے کچھ ہیں, اور کوئی مطلب چیز ہے وہ, اور انہوں نے کیا کبھی کہا کہ $25 ارب آ رہا ہے, کبھی $30 ارب آ رہا ہے, کبھی $50 ارب آ رہا ہے, $1 روپیہ نہیں ہے. وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ یہی ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کو گھر بھیجے گی. میرا یہ خیال ہے اسٹیبلشمنٹ ویٹ کر رہی ہے 2 چیزوں کا, ایک آئی ایم ایف پروگرام کا اور ایک قاضی صاحب کے جانے کا. اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ. کوئی ایک چیز آپ فرض کریں, عمران خان کی منظوری سے عبوری سیٹ اپ آ جاتا ہے, جس لمحے وہ عبوری سیٹ اپ آئے گا 95% ملک کے اندر ایشوز ختم ہو جائیں گے.
استحکام آ جائے گا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو خوشی سے نہیں عمران خان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرے گی یا اس کو ایکسیپٹ کرے گی کہ کوئی ریئلٹی ہے. آپشن ہی نہیں بچے گا نا. اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ نون لیگ تو ویسے حقیقی سیاسی یتیمی کی طرف جاری ہے. قاضی فائزہ کی ریٹائرمنٹ، پھر جو بائیڈن کا جانا اور پھر سکندر سلطان راجہ کا جانا، تو پھر ان جن تین چیزوں پہ کھڑی ہوئی ہے یہ حکومت، اگر یہ تینوں نہیں رہیں گے تو پھر پیچھے بچ کے آ گیا. زیادہ سیٹیں تو ان کو واپس مل رہی ہیں. ویسے سیٹیں وہ 3 ہی ان کو ملی ہیں، اور آگے کوئی بہت زیادہ مل گئی تو 1 آدھ سیٹ اور مل جائے گی، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ جو ایک تھا نا وہ پلان ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جو امین الدین خان صاحب اور نعیم افغان صاحب نے فیصلہ دیا نا کہ جہاں پہ بھی فیکچوئل کنٹروورسی ہوگی تو وہ معاملہ ٹریبیونلز میں جائے گا. اس کے بعد میں نہیں دیکھ رہا کہ پی ٹی آئی کی کوئی سیٹ بہت زیادہ تو کوئی 1 آدھ اور چلی جائے گی ایم این اے کی، کیونکہ اس میں انہوں نے طے کر دیا ہے کہ اگر کسی کا ڈفرینس 5% سے کم ہے ووٹوں کا، کنسولیڈیشن سے پہلے اس نے درخواست دی تھی ریکاؤنٹ کی اور وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، وہاں پہ تو ریکاؤنٹ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں ریکاؤنٹ نہیں ہو سکتا. جہاں کنٹروورسی آ جائے گی فیکچوئل، وہ معاملہ ٹریبیونل میں جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کچھ سیٹیں زیادہ پی ٹی آئی کی جائیں گی. اب بالکل ٹھیک ہے صدیق جان صاحب. اکانومی یہ 3 مسئلے ہیں پاکستان کے، اور ان مسائل کے اوپر قابو پانے میں یہ حکومت جو ہے مکمل طور پہ ناکام دکھائی دے رہی ہے. ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. لڑکے ابھی بھی ینگ بچے چھوٹی عمر کے موجود ہیں جن کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. نہ ان کے کیسز کا ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، نہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ کچھ نہیں پتہ کہ ان کا کیا آگے انجام ہونا ہے. تو آپ لوگ اس کو رپورٹ ہی نہیں کرتے. خان صاحب بھی اکثر جیل میں بات کرتے ہیں، کوئی باہر اس کو رپورٹ نہیں کرتا. تو آپ پاکستانی ہو کے، ایک میڈیا ہو کے اس کے اوپر بات کریں کہ ملٹری کورٹ کے ناجائز کیسز بنا کے گاؤں میں کے جوان بچے چھوٹی عمر کے جن کی پڑھائیاں بھی ضائع ہو رہی ہیں، ان کے 1 سال پڑھائی کے ضائع ہو گئے، نوکریاں لوگوں کی چلی گئی ہیں، اور گھروں کو جو سنبھالنے والے بچے ہیں وہ سب بیٹھے ہیں. آپ لوگ پلیز اس کے اوپر کریں، انسانیت کے طور پہ کریں. یہ نہیں کریں کہ یہ کوئی سیاسی بات ہے، انسانوں کے لیے کریں. وہ بچے 17 سال سے لے کے 30-40 سال تک کے بچے ہیں، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی پڑھ رہا تھا، ڈگری ان کی رہ گئی ہیں. تو آپ اس پہ ضرور آواز اٹھائیں میڈیا، کیونکہ میڈیا رپورٹ نہیں کرتا اس کو. شکریہ. میم آج نا میڈیا والوں کو بھی روک لیا گیا تھا، تو اس پر خان صاحب نے کوئی بات کی؟ آج کوئی تشویش کا اظہار کیا ہو یا غصے کا اظہار کیا ہو خان صاحب؟ کیونکہ آدھے میڈیا والوں کو آج جانے کی اجازت دی گئی ہے اور آدھوں کو آج جانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں عمران خان تو سب سے پہلے جج کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میڈیا والوں کو اجازت نہیں دے رہے، اور کئی دفعہ گئے جج کے پاس. اور جو میڈیا والے، اور آپ کیونکہ ماشاءاللہ وی لاگرز ہیں، آپ کو میں ضرور بتاؤں گی، تو جو 2 چینلز کے میڈیا والے آتے ہیں وہ ہیں ہی ایجنسیوں کے بندے. وہ ایجنسی کے بندے باہر آ کے عمران خان کی رپورٹ نہیں کرتے. اور آج صرف 3 لوگوں کو اجازت دی گئی تھی، میڈیا کے جو 3 لوگ تھے، اور اس کے اندر ایک ABN کا تھا. ہاں مجھے وہ بتا دوں، مجھے یاد آ گیا. خان صاحب نے میڈیا والے کو کہا کہ آگے بتاؤ کہ تمہارے ساتھی باہر ہیں، یہ ضرور رپورٹ کریں. وہ تھا ABN کا تھا نا، وہ ABN کا جو بندہ ہے وہ خان صاحب نے آگے بلوایا. پولیس آنے نہیں دے رہی تھی. خان صاحب نے اس کو کہا نہیں، جج کے آگے بتاؤ آ کے تمہارے ساتھی نہیں اندر آنے دے رہے. عمران خان نے تو کہا کوئی بھی آ جائے، کیونکہ وہ جو 2 دوسرے بیٹھے ہوتے ہیں ایکسپریس اور سما والے، وہ تو ہیں ہی ایجنسیوں کے. تو ایک رہ گیا تھا وہ ABN والا، وہ اوپر آیا. جج نے اسے پوچھا آپ کو پتہ ہے، وہ اتنا زبردست میڈیا کا بندہ تھا، اپنے ساتھیوں کا بتایا ہی نہیں. اس نے کچھ بولا ہی نہیں. خان صاحب کہتے ڈر گیا. میں نے کہا ڈرنے کی کیا بات تھی، جب خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں کو اندر نہیں آنے دے رہے، کہ باہر کوئی کھڑا ہے، پولیس کہہ رہی ہے باہر کوئی نہیں کھڑا میڈیا کا، اور وہ کہتے خان صاحب نے کہا ہم نے کہا نہیں کھڑے ہیں. تو اس کو جب بلا کر سامنے کیا تو عمران خان نے اس کو بلوایا، تو خان صاحب تو ہنس رہے تھے آگے سے، بیچارہ گھبرا گیا. میں کہا گھبرایا کیا، اپنے ساتھیوں کو اس نے وہیں پہ جج کے سامنے اس نے بات ہی نہیں کی کہ اس کے ساتھیوں کو اندر اجازت دی. تو بالکل میڈیا کی بات کی. 3 بندے بٹھائے ہوئے تھے. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پہلے 10 لوگ 15 لوگ آتے تھے میڈیا کے، پھر شرنک کر کے 6 ہو گئے، پھر 5 ہو گئے، آج 3 تھے، اور تینوں اپنے بندے تھے. اچھا میڈم، جس طرح میڈیا کے لوگ 3 ہو گئے، اسی طرح پارٹی کے لوگ بھی کم کر 3 ہو گئے. کیا وجہ؟ ابھی ہفتے میں ایک دفعہ 6 کی اجازت تھی،
उन्होंने श्रिंक करके 3 कर दिया। इससे क्या आपको समझ आएगी? इससे समझ आएगी कि ये खुद बुखलाहट का शिकार हो गए हैं, कितने परेशान होंगे कि ये हरकतों पे उतर आए हैं, इन हरबों पे, कि कैदी के साथ कैदी से डर रहे हैं। अब यही हम कह सकते हैं। हमारी फैमिली की हमारी कज़न आई हुई थी, कल उनको इजाज़त दे दी, 1 घंटे के बाद आज उनको गाड़ी से उतरवा दिया कि ये बाहर बैठेंगी। जज को कितनी दफ़ा हमने अपील की, पुलिस वालों को कहा, फिर उन्होंने इजाज़त दी और फिर भी 2-2.5 घंटे के बाद फिर उनको इजाज़त मिली। मैम ये बता दें जो चांसलर का इलेक्शन होने जा रहा है उस पर इमरान खान ने क्या पैगाम दिया है, उस पर इमरान खान का क्या जवाब है, या कोई भी बात की हो जो चांसलर का इलेक्शन है? नहीं, इमरान खान ने कोई बात नहीं की। उनकी नॉमिनेशन जो अलमनाई होते हैं ऑक्सफोर्ड के, उन्होंने दी थी और उसके ऊपर उन्होंने जुल्फ़ी ने पूछा कि ये लोगों ने नॉमिनेट किया हुआ है तो आपके कागज़ दायर कर दें, तो उन्होंने कहा दायर कर दो। इससे ज़्यादा उनके ऊपर बात नहीं हुई। आज उनके बेटे ने कल उसके ऊपर ट्वीट किया कि मेरे अब्बा के लिए, चांसलर के लिए, तो हमने उनको वो वाली बात बताई तो वो हंस पड़े और खुश हुए होंगे। बेटों से बात करने की तो इजाज़त नहीं है, तो इतनी बात बता दें बच्चों की, तो उस पर भी वो खुश हो गए थे। इसके अलावा यूके में ओवरसीज पाकिस्तानी इस पे कैंपेन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे अगर हम देखिए देखें वो तो खुद ही हर तरफ करेंगे। चांसलर उसका चल रही नहीं, है। उधर कोई उन्होंने कोई आर्टिकल, बेचारे नून लीग वाले ज़्यादा मसरूफ़ हैं। ये कोई पार्टी की अगर बात करें तो उससे ज़्यादा तो मसरूफ़ ऑक्सफोर्ड में इस वक्त नून लीग वाले पहुँचे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ करने के लिए। तो वो जितना ख़िलाफ़ करते हैं, तो जो पहले आराम से लोग बैठे तो वो भी खड़े हो गए इनके ख़िलाफ़, क्योंकि गंद कर रहे हैं वहाँ जाकर। अच्छा, ये जो ईमेल्स की जा रही हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जो ईमेल्स हो रही हैं, कौन लोग हो सकते हैं जो ईमेल्स करते हैं? अगर तो अपने ही हैं तो क्या ज़रूरत पड़ गई है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ईमेल्स हो रही हैं चांसलर के जो इलेक्शन के हवाले ये से? देखें, ये नून लीग का वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको पता है, उनके नाम पता है लोगों को। वो बाकी जो हमारे लोकल हैं उन्होंने भी फ़ौरन बताया कि नून लीग वाले इस वक्त पैसे दे दे के लोगों को भिजवा रहे हैं कि आप ईमेलें करें। उनकी मुझे समझ नहीं आई। इमरान खान ने तो सिर्फ हाँ करके ख़त्म होगी बात, उसके बाद डिस्कशन भी नहीं की। जितने मसरूफ़ नून लीग वाले हैं इस वक्त इमरान खान की चांसलरशिप के पीछे, तो असल में ये बड़े अहमकाना इन्होंने हरकत की है। इससे हुआ ये है कि जो लोग आराम से इस बात को ले रहे थे, इन्होंने जब इस किस्म की घटिया हरकत की और इमरान खान के ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगा के यूनिवर्सिटी को लिखा, उससे पता क्या होता है, इमरान खान एक पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी एक इज़्ज़त है बाहर, मुल्क से बाहर, और जब इन्होंने ये घटिया हरकत की तो जो चुप करके भी लोग बैठे हुए थे वो उसके बाद एक्टिवेट हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी शर्म आनी चाहिए इनको कि इतना बड़ा पाकिस्तान का हीरो जो दुनिया पहचानती है, आपने इतने अपना घटियापन दिखा कर वो क्या सोचते होंगे हम किस किस्म के पाकिस्तानी हैं कि सियासत के नाम आप अपने हीरो को कुर्बान करने की कोशिश करो। मैडम ये भी बताइएगा कि कल खान साहब ने कुछ चीज़ें मांगी थी, डंबल वगैरह, और वो क्या वो उनको दे दिए? आज जज के साथ और आप लोगों की मदद के साथ, क्योंकि हमने इस बात को वो ताहिर, क्या नाम है उसका, ताहिर शाह की भी बात की। आज उसने फिर बदतमीज़ी की खान साहब के साथ, जब खान साहब जैसी सवाल उस 3 वो जो 1-2 जो मीडिया वालों से पूछते थे तो इसने कहा कोई सवाल नहीं पूछ सकता। उसको ये लोगों को डांट रहा था कि आप सवाल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, सवाल करने की मीडिया को आप बैन लगा दिए। सिर्फ मीडिया के लोग नहीं कम कर दिए, उनको फिर बैन लग गया कि सवाल नहीं कर सकते, एक ही हो गया। और जो चीज़ें थी आपकी वजह से उनको किताबें मिल गई आज। और दूसरा, अगर आप इस चीज़ को ज़रूर वायरल करें, क्योंकि जो DSP तंग कर रहा है और बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं उसको भी पता होना चाहिए। और दूसरा ये कि डम्बेल्स के ऊपर ताहिर शाह, और दूसरा आज जिसने फिर बदतमीज़ी की